دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نیک انسان کا واقعہ بیان کریں گے۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ کبھی بھی اللہ کی قسم نہ کھانا، نہ جھوٹی اور نہ سچی۔ دوستوں، یہ واقعہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، بنی اسرائیل میں ایک بڑا نیک انسان تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ جب اس کی موت قریب آئی تو اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ کبھی بھی اللہ کی قسم نہ کھانا، نہ جھوٹی اور نہ سچی۔ دوستوں، جب وہ مر گیا اور لوگوں نے یہ سنا تو بنی اسرائیل اس کے بیٹے کے پاس آئے اور ایک ایک کر کے کہنے لگے، تیرے باپ کے پاس میرا اتنا قرض تھا۔ وہ ہر ایک کو اس کے کہنے کے مطابق رقم دیتا رہا، حتیٰ کہ یہ بیچارہ غریب ہو گیا، اور جب کوڑی بھی اس کے پاس باقی نہ رہی تو وہ اپنی بیوی اور بچوں کو ساتھ لے کر جا رہا تھا اور دریا میں کشتی پر سوار ہو گیا۔ خدا کا حکم کہ کشتی ٹوٹ گئی اور یہ چاروں ستم رسیدہ علیحدہ علیحدہ ایک ایک تختی پر بہنے لگے۔ دوستوں، سمندر نے ہر ایک کو ایک دوسری سمت میں جا پھینکا۔ یہ شخص جس نے مدعیوں کے ظلم سے وطن چھوڑا تھا، ایک جزیرے میں پہنچ گیا جہاں کوئی آدمزاد نظر نہ آتا تھا۔ حیران تھا کہ کیا کریں۔ دوستوں، اتنے میں ایک آواز آئی کہ اے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے والے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تجھ کو ایک خزانہ ملے، فلاں جگہ جاؤ اور وہاں سے خزانہ نکالو۔ دوستوں، یہ وہاں پہنچا تو اس مقام سے واقعی خزانہ مل گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ آدمی کہیں سے وہاں بھیج دیے۔ اس نے ان سے بڑا اچھا سلوک کیا اور اس کے نیک سلوک کی خبر گرد و نواح میں پھیل گئی اور مہمان نوازی کی دور دور تک شہرت ہو گئی۔ چنانچہ اطراف و جانب سے لوگ اس کے پاس آنا شروع ہو گئے اور جو آتے گئے وہیں بستے گئے، یہاں تک کہ وہ جزیرہ ایک بڑا شہر ہو گیا اور یہ شخص اس جزیرے کا حاکم بن گیا۔ اللہ کی شان دیکھو، جیسے کہ اور آدمی اس کی خبریں سن سن کر اس کے پاس آتے تھے، ایسی ہی اس کے بڑے بیٹی کو بھی خبر لگی کہ ایک شخص اون و صاف کا فلاں جزیرے میں ہے اور اس کی وجہ سے وہ جزیرہ آباد ہو گیا ہے۔ دوستوں، یہ سنتی ہی وہ بھی ادھر کو روانہ ہو گیا۔ منزلیں طے کرنے کے بعد اس جزیرہ میں آیا اور حاکم جزیرہ سے ملاقات کی۔ حاکم جزیرہ نے اس کی بڑی خدمت کی اور اسے اپنے خاص لوگوں میں داخل کر لیا، باوجود اس کے ایک دوسرے سے ناواقف ہی رہے اور اپنے رشتے سے بھی بے خبر رہے۔ دوستوں، اسی طرح ایک دوسری دن اس کی دوسری بیٹی کو بھی خبر لگی اور وہ بھی حاضر خدمت ہو کر اپنے بڑے بھائی کی طرح شرف خدمت سے بہریاب ہوا۔ ابھی تک دونوں ایک دوسرے سے انجان ہی تھے۔ دوستوں، گزرا جزیرے کے حاکم کی بیوی کا حال سنیں کہ وہ کسی دوسری جزیرے میں پہنچ گئی اور ایک شخص نے اسے اپنے گھر میں ڈال لیا۔ جب اس شخص کو بھی اس حاکم جزیرہ کی سخاوت کا علم ہوا تو وہ بھی اپنی عورت کو ساتھ لے کر اس کی طرف چل پڑا۔ دوستوں، جب جزیرہ کے قریب پہنچا تو عورت کو کشتی میں چھوڑ کر اور کچھ ہدیہ لے کر حاکم جزیرہ کے پاس پہنچا۔ حاکم نے اس کی خاطر و مدارت کے بعد کہا کہ رات یہیں گزارے۔ دوستوں، اس نے بتلایا کہ میں اپنی عورت کشتی میں چھوڑ آیا ہوں۔ حاکم نے کہا کہ میں اس کی حفاظت کے لیے 2 آدمی وہاں بھیج دیتا ہوں۔ دوستوں، پھر انہی دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور رات بھر اسی کشتی کی حفاظت کرو۔ جب وہ دونوں کشتی کے پاس پہنچے تو آپس میں صلاح کرنے لگے کہ ہمیں اس عورت کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند آ جائے، آؤ آپس میں کچھ باتیں کریں اور آج تک زمانہ کے حالات میں سے جو کچھ جس کو معلوم ہے وہ بیان کریں تاکہ رات بسر ہو اور نیند نہ آئے۔ دوستو، چنانچہ ایک نے پہلے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا اور اپنی مصیبت زدہ داستان سنانا شروع کی اور کہا کہ ہم 2 بھائی تھے، دوسری بھائی کا نام یہی تھا جو تمہارا ہے۔ ہمارا باپ ہم کو اور ہماری ماں کو لے کر
دریا میں کشتی میں سوار ہوا۔ اللہ کی قدرت، کشتی ٹوٹ گئی اور ہم سب ایک دوسرے سے الگ ہو گئے اور بچھڑ گئے۔ اللہ جانے کون کہاں کہاں جا پہنچا ہے۔ دوستوں، جب دوسری نے یہ قصہ سنا تو پوچھا کہ تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ اس نے بتایا کہ فلاں نام ہے، اور یہ پوچھا کہ تمہاری ماں کا نام کیا ہے؟ اس نے ماں کا نام بھی بتایا۔ یہ سن کر اسے تاب نہ رہی اور دوڑ کر اسے لپیٹ گیا اور کہا کہ رب کعبہ کی قسم، تو میرا بھائی ہے۔ دوستوں، عورت کشتی میں بیٹی تھی اور جو در حقیقت ان کی ماں تھی، بیٹی دونوں کی باتیں سن رہی تھی۔ جب صبح ہوئی اور وہ شخص کشتی پر آیا، عورت کو نہایت غمگین پایا۔ یہ دیکھ کر اسے شک گزرا کہ شاید یہ دونوں پہرہ داروں نے کوئی شرارت کی ہے اس کے ساتھ۔ چنانچہ وہ غصے میں الٹے پاؤں پھر وہ حاکم جزیرہ کے پاس پہنچا اور سارا قصہ سنایا۔ حاکم نے ان دونوں کو طلب کیا اور ساتھ ہی اس عورت کو بھی بلایا اور پھر عورت سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم کو ان سے کیا شکایت ہے؟ دوستوں، وہ بولی جناب ان دونوں سے کہیے کہ رات والا قصہ پھر سے سنائیں۔ چنانچہ انہیں یہ حکم دیا اور انہوں نے پھر وہی قصہ بیان کیا۔ حاکم جزیرہ یہ قصہ سنتی ہی بے اختیار اپنی تخت سے اٹھا اور ان دونوں کو چھاتی سے لگا کر کہنے لگا، اللہ کی قسم تم تو میرے ہی بیٹے ہو۔ ادھر عورت بھی بے چین ہو گئی اور پکار اٹھی، اور میں خدا کی قسم ان دونوں کی ماں ہوں۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ جب چاہیں بچڑوں کو جمع کرنے پر قادر ہیں۔ بے شک اللہ بڑا مہربان رحم والا ہے اور بہترین جزا عطا کرنے والا ہے۔ دوستوں، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک اور ان کی فرمان برداری کا پل میٹھا ہے، اور ماں باپ کی فرمان بردار اولاد کی دنیا بھی بن جاتی ہیں اور آخرت بھی سنور جاتا ہے۔ دوستوں، یہ بھی معلوم ہوا کہ مصیبت کے بعد راحت بھی حاصل ہوتی ہے، اور مصیبت کے وقت صبر کرنے والے کو بڑا اجر ملتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بڑی حکمتوں اور قدرتوں کا مالک ہیں، وہ بچڑوں کو ملا دینے پر بھی قادر ہیں۔ اور جس طرح یہاں اس نے منتشر افراد کو ایک جگہ جمع فرما دیا، اسی طرح قیامت کے روز تمام منتشر افراد اور اعضاء کو وہ جمع فرما دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت، ان سے الفت اور محبت کرنے والا بنائیں۔ دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتی ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔